ورقہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آیت بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے، بنو عبدالدار کے کچھ لوگوں کے بارے میں اتری تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4646۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب بن عبد الرحمن نے، انہوں نے حفص بن عاصم سے سنا اور ان سے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے؟ کیا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ یعنی رسول تم کو بلائیں؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا۔ اور معاذ بن معاذ عنبری نے اس حدیث کو یوں روایت کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب نے، انہوں نے حفص سے سنا اور انہوں نے ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سنا اور انہوں نے بیان کیا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے جس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مکرر پڑھی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4647۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے جو کردید کے صاحبزادے تھے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردناک لے آ۔ تو اس پر آیت حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کیا وجہ کہ اللہ ان پر عذاب ہی سرے سے نہ لائے، درآں حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4648۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبد الحمید نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب لے آ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کو اللہ کیوں نہ عذاب کرے جن کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4649۔ حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن یحییٰ نے، کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے، انہوں نے بکر بن عمرو سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص حبان یا علا بن عرار نامی نے پوچھا، ابو عبد الرحمن آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑنے لگیں الخ، اس آیت کے بموجب تم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں سے کیوں نہیں لڑتے، جیسے اللہ نے فرمایا فقاتلوا التی تبغی۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے اگر میں اس آیت کی تعویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس آیت وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی تعویل کروں۔ وہ شخص کہنے لگا اچھا اس آیت کو کیا کرو گے جس میں مذکور ہے کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ، یہ لڑائی تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کر چکے۔ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے اور مسلمان کو اسلام اختیار کرنے پر تکلیف دی جاتی، قتل کرتے، قید کرتے، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا، مسلمان بہت ہو گئے۔ اب فتنہ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ کہاں رہا؟ جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی طرح لڑائی پر اس کے موافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا اچھا بتلاؤ علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو، علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصور تم بیان کرتے ہو
کہ وہ جنگ احد میں بھاگ نکلے تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا، مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں جب تو اب تک ان پر قصور لگاتے جاتے ہو۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو سبحان اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور آپ کے داماد بھی تھے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا یہ ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4650۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کی خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4651۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ اور کئی مرتبہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ 20 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی۔ اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ 100 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ سفیان ثوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی، اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے۔ سفیان ثوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شبرمہ کوفہ کے قاضی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4652۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں پر سخت گزرا، کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے، سو اب اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4653۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور سب سے آخر میں سورہ برت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4654۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھے بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر میں اس لیے بھیجا تھا کہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا اور انہیں سورہ برت کے احکام کے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یوم نحر ہی میں سورہ برت کا اعلان کیا اور اس کا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگے ہو کر طواف کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4655۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھ کو ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ نے یوم نحر میں بھیجا تھا، منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرے۔ حمید نے کہا کہ پھر پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سورہ برت کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ منا کے میدان میں 10ویں تاریخ میں سورہ برت کا اعلان کیا
اور یہ کہ کوئی مشرک آئندہ سال سے حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4656۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے 9 ہجری میں انہیں بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرے۔ حمید نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم نحر بڑے حج کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4657۔ زید بن وہب نے بیان کیا کہ ہم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا، یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف 3 شخص باقی ہیں، اسی طرح منافقوں میں سے بھی اب 4 شخص باقی ہیں۔ اتنے میں ایک دیہاتی کہنے لگا، آپ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے گھروں میں چھید کر کے اچھی چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فاسق بدکار ہیں، ہاں ان منافقوں میں 4 کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا ہے، اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کی ٹھنڈ کا بھی اسے پتہ نہیں چلتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمہارا خزانہ جس میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنجے ناگ کی شکل اختیار کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4659۔ زید بن وہب نے بیان کیا کہ میں مقام ربضہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس جنگل میں آپ نے کیوں قیام کو پسند کیا؟ فرمایا کہ ہم شام میں تھے، مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے جب وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس پر کہا کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4660۔